السلام علیکم ناظرین، خواتین سیریز میں تیسری ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ مبشر مہدی اشعار۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کامنٹ میں حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، یمن کے رہنے والے قبیلے بنو طے کے سردار حاتم بن عبداللہ بن سعد الطائی کو کون نہیں جانتا؟ وہ سخاوت کے اعتبار سے سرزمین عرب میں بہت مشہور تھے۔ حاتم پہلے بت پرست تھا، پھر اپنے قبیلے سمیت اس نے عیسائیت اختیار کر لی۔ حاتم طائی ولادت نبوی سے چند برس بعد 578 عیسوی میں فوت ہوا۔ حاتم کی والدہ عتبہ بن عفیف عرب کی ایک سخی خاتون تھی۔ حاتم کو سخاوت اپنی والدہ سے تربیت میں ملی تھی۔ حاتم کی ایک بیٹی صفانہ اور ایک بیٹا عدی تھا جو والد کی طرح مسیحی دین پر تھا۔ وہ عیسائیوں کے فرقے رکوسی سے تعلق رکھتا تھا۔ والد کے بعد قبیلہ بنو طے کا سردار بھی تھا۔ اسلامی لشکر جب مدینے سے نکل کر ملحقہ عرب علاقوں کی فتح پر متوجہ ہوا اور عدی نے اس بارے میں خبریں سنی تو اسے اندازہ تھا کہ وہ اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ اسلامی لشکر کے قریب آتے ہی وہ یمن چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ اس نے اس بات کی اطلاع دینے کے لیے اپنے ایک غلام کو مامور کیا تھا۔ 9 ہجری میں حضرت علی علیہ السلام کی قیادت میں اسلامی لشکر قبیلہ طے کے علاقے میں پہنچا تو عدی بن حاتم اسلامی لشکر کے آنے کی خبر سن کر جلدی میں اپنے اہل عیال کو لے کر شام کی طرف اپنی مسیحی برادری بنو قزاع کی طرف چلا گیا۔ عدی بن حاتم نے شام میں بستی جوشیہ میں اقامت اختیار کر لی۔ جب عدی یمن سے روانہ ہو رہے تھے تو جلد بازی میں ان کی بہن صفانہ وہیں رہ گئی اور اسلامی لشکر کے ہاتھوں قید ہو کر مدینے آ گئی۔ بنو طے کے قیدیوں کو مسجد نبوی کے ساتھ نصب کیے گئے قیدیوں کے خیمے خطیرہ میں رکھا گیا تھا۔ حاتم طائی کی بیٹی صفانہ بھی انہی قیدیوں میں شامل تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ مسجد نبوی میں نماز کی ادائیگی کے لیے ادھر ہی سے گزرتے تھے۔ ایک دن جب آپ اسی خیمے کے قریب سے گزرے تو صفانہ نے موقع کو غنیمت جانا اور عرض کیا، میرے والد فوت ہو گئے ہیں اور میرا سرپرست غائب ہے، آپ مجھ پر احسان کیجئے اور مجھے آزاد کر دیجئے۔ آپ نے پوچھا، تمہارا سرپرست کون ہے؟ اس نے کہا، عدی بن حاتم۔ آپ نے فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگنے والا ہے۔ 2 دن یہی گفتگو ہوتی رہی۔ تیسرے دن جب آپ وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے ایک شخص نے صفانہ کو اشارہ کیا کہ وہ اپنا مطالبہ پھر پیش کرے۔ وہ شخص حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ صفانہ نے اپنا مطالبہ دہراتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے والد قبیلہ طے کے سردار تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، یتیموں کی سرپرستی کرتے، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتے، مظلوموں کی مدد کرتے، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچاتے اور سائل کو خالی نہ جانے دیتے تھے۔ مجھ پر احسان کیجیے اور آزاد کر دیجیے۔ اس کے ساتھ ہی صفانہ نے کہا، میرا بھائی آپ کی فوج سے خوف زدہ ہو کر شام کی طرف بھاگ گیا ہے، آپ مجھے اس کے لیے ایک امان نامہ لکھ دیجیے تاکہ میں اسے اپنے ساتھ لے آؤں۔ آپ نے فرمایا، جیسے ہی آپ کے علاقے کا کوئی قابل اعتماد شخص مدینے آئے تو آپ کو آزاد کر دیا جائے گا۔ پھر یوں ہوا کہ چند دن بعد صفانہ کی قوم کے کچھ قابل اعتماد افراد مدینے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد کی اطلاع دی گئی۔ آپ نے انہیں بلایا اور پھر صفانہ کو لباس، سفر خرچ اور سواری مہیا کی۔ بالآخر وہ اسی قافلے کے ساتھ سفر کرتی ہوئی شام کی طرف اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس پہنچ گئی۔ صفانہ عدی بن حاتم سے اس بات پہ ناراض تھی کہ وہ جلد بازی میں اسے یمن میں چھوڑ آئے تھے۔ عدی نے معذرت کی اور صفانہ نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد صفانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی ساری داستان اپنے بھائی عدی بن حاتم کو سنائی۔ عدی نے صفانہ سے مشورہ لیا تو صفانہ کے مشورے سے عدی بن حاتم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور دونوں بھائی بہن نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ تیسری ویڈیو تھی خواتین سیریز کی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔